انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ WTO کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹرپس، اور یہ ایک ایبریویشن ہے جس کا فل ورژن ہے ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس۔ تو یہ بھی 1994 کے اینڈ پہ یوراگائے راؤنڈ کے اندر ہی یہ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور اس کا مقصد ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو سیف گارڈ کرنا۔ تو اس کا مقصد یہ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی، کہ کریٹرز آر گیون دی رائٹ ٹو پریونٹ ادر فرام یوزنگ دیئر انوینشنز، ڈیزائنز اور ادر کریشنز اینڈ ٹو یوز دیٹ رائٹ ٹو نیگوشیٹ پیمنٹ ان ریٹرن فار ادرز یوزنگ دیم۔ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے کہ جس بندے نے ایک چیز پہلی دفعہ بنائی ہے اس کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ دوسرے لوگ جو اس کی بنائی ہوئی چیز کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو کاپی نہ کریں، اس کو یوز اگر کر رہے ہیں تو اس کو پے کریں، نہ کہ کاپی کر کے اپنے نام سے آگے وہ چلا دیں۔ کوئی بھی انوینشن ہے، ڈیزائن ہے یا کریشن ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ کریشن میں آپ یہ کریٹو آرٹس، یہ جو آپ کے فن پارے ہیں، یہ بھی ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ، یہ فلمز، یہ ڈرامے، یہ گانے، یہ ساری انٹلیکچوئل پراپرٹی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی گانا گاتا ہے تو اس کو رائلٹی ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اور کسی فلم میں یوز ہونا ہے، کوئی کمپوزیشن ہے میوزک کی، تو اس کو بھی استعمال کرنے کی ایک فیس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے اس گانے کی کمپوزیشن بنائی ہے اس کو اس کا ریوارڈ دیا جائے۔ تو اس ریوارڈ کے دینے کے لیے اگر کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی، کوئی ڈیزائن، کوئی انوویشن، کوئی انوینشن بنی ہے، تو اگر کسی نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ جو ٹرپس ہے وہ ایک فورم پرووائڈ کرتا ہے جس کے اندر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں ٹو پے دی انوینٹر فار دی یوز آف ہز انوویشن۔ تو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے۔ کسی بھی اپنے دماغ کی صلاحیت کو استعمال کر کے کوئی بندہ کوئی چیز بنائے، تو اگر وہ کسی اور کو اپنے ملک میں یا اپنے ملک سے باہر ٹریڈ کے تھرو وہ بیچتا ہے، تو جو بندہ استعمال کر رہا ہوگا وہ اس کو پے کرنے کا پابند ہوگا، اور جو کریٹر ہے یا انوویٹر ہے یا جو اس کا بنانے والا پہلی دفعہ ہے، اس کو ایک پروٹیکشن ہوگی کچھ سال کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، کہ اس کی بنی ہوئی چیز کو لوگ کاپی نہ کریں اور کاپی کر کے اپنے نام سے آگے نہ چلا دیں۔ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کا بڑا رول ہے ورلڈ ٹریڈ کے اندر۔ مثلا یہ آئی فون ہے، آپ دیکھتے ہیں یو ایس اے کے اندر بنتا ہے، اب وہ ٹریڈ ہو کے مختلف ملکوں میں جا رہا ہے، تو اگر جہاں پہ جاتا ہے وہاں کے کچھ لوگ یا کوئی کمپنی وہ مل کے اسی طرح کا، جنہوں نے پہلے کبھی سنا ہوا نہیں ہے آئی فون کا نام، تو وہ لوگ مل کے اسی طرح کا ایک پروڈکٹ بنا کے وہ بھی لانچ کر دیں کہ یہ آئی فون ہے۔ تو اس میں دونوں کو مسئلہ ہے، جو یوزرز ہیں یا کنزیومرز ہیں ان کو بھی مسئلہ ہوگا، اور جو اس کا انوینٹر ہے، جو جس فرم نے اس کو پہلی دفعہ بنایا ہے اور وہ جانتی ہے اس کو کیسے اچھی طرح بنانا ہے۔ ایپل کمپنی آپ کو پتہ ہے، اب اگر کوئی کمپنی ادھر پاکستان کے اندر کوئی بھی کمپنی ہے یا کچھ کمپنیاں یا کچھ بندے مل کے اسی طرح کا پروڈکٹ بنا لیتے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں آئی فون والی کوالٹیز نہیں ہوں گی، اس کے فیچرز نہیں ہوں گے، وہ اتنا ڈیوریبل نہیں ہوگا، اس کے وہ اسپیسیفیکیشنز نہیں ہوں گی، وہ اتنا لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا، وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا، اس کا سروس کی کوالٹی کا معیار وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو اب بندوں کو، عام جو لوگ ہیں، کنزیومرز ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کون سا، آپ سنتے ہیں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر،
تو کون سا آئی فون اوریجنل ہے، جینون ہے، اور کون سا 2 نمبر 3 نمبر ہے؟ تو ایک تو کنزیومر کو نقصان ہوگا اگر جو اوریجنل آئی فون پاکستان کی مارکیٹ میں آیا ہے اس کو اگر پروٹیکشن ملے گی، اور اگر لا جو ٹرپس کے اندر لاز دیے ہوئے ہیں وہ اگر اپلائی ہوں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کو کاپی نہیں کرنا. تو پھر تو جو یوزرز ہیں، کنزیومرز ہیں، ان کو بھی فائدہ ہے، اور جو بنانے والی فرم ہے جہاں سے یہ بن کے آ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اب اگر وہ فرم جس نے کوئی بھی پروڈکٹ بنایا اور اس کو ٹریڈ کیا تو لوگوں کو پسند آئے تو بار بار وہاں پہ آرڈرز جائیں گے، ان کی مارکیٹ کی شیئر بڑھے گا، ان کی سیلز زیادہ ہوں گی. لیکن اگر پہلی دفعہ ایک پروڈکٹ ایک یونٹ ادھر آتا ہے اور لوگ اس کی کاپیز بنا لیتے ہیں، اس کو کاپی کر لیتے ہیں، اس کے 2 نمبر 3 نمبر وہ بنا لیتے ہیں، تو پائریٹ کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں یہ سافٹ ویئرز کے اندر پائریٹڈ ہوتے ہیں، حالانکہ جو جینون ہوتا ہے رجسٹرڈ ورژن وہ اسی ایک ہی کمپنی کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو جو پائریٹڈ ورژن ہوتے ہیں ان میں وائرسز ہو سکتے ہیں، وہ اتنے اس طرح سے ایفیشینٹ نہیں ہو سکتے جو جینون ہوتا ہے. تو یہی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے جو جینوننیس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور جو بنانے والا ہے اس کو اس کا ریوارڈ تھرو نیگوسیشنز وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جو ٹرپس ہے یا انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ ان 6 چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہے. مثلا کاپی رائٹس، بکس، پینٹنگز، سی ڈیز، فلمز، یہ آپ نظمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو ایک بندے نے اگر نظم لکھی ہے تو کل کو دوسرا بندہ اسی کی نظم اپنے نام سے چھاپ دے تو ایک تو جو پڑھنے والے ہیں ان کو مغالطہ ہوگا، وہ اصل شاعر کو چھوڑ کے 2 نمبر والے کو وہ اس کو کریڈٹ دے رہے ہوں گے، اور جو اصل شاعر ہے وہ بیچارہ پیچھے رہ جائے گا. تو کاپی رائٹس میں یہ جتنے بھی ہیں وہ بکس ہوں، پینٹنگز ہوں، سی ڈیز ہوں، وہ کاپی رائٹ کے اندر وہ پروٹیکٹڈ ہیں. ٹریڈ مارکس، یہ آپ دیکھتے ہیں پیپسی کا ٹریڈ مارک ہے، گل احمد کا ٹریڈ مارک ہے، لیوائز کا ٹریڈ مارک ہے، کوک کا ٹریڈ مارک ہے. تو لوگوز یا برانڈ نیمز یا کلودنگز یہ بھی پروٹیکٹڈ ہے. اب دیکھیں نیسلے کا برانڈ نیم ہے، تو اب اگر کوئی لوکل کمپنی سمپل نلکے سے پانی بھر کے اوپر نیسلے کا لوگو لگا دے تو ایک تو لوگوں کو بھی مسئلہ ہوگا کہ وہ غلط والا 2 نمبر 4 نمبر 6 نمبر پانی استعمال کر رہے ہوں گے نیسلے کے نام پہ، اور جو 2 نمبر بندہ ہے وہ نیسلے والی پرائس کے پیسے لے رہا ہوگا. تو جبکہ جو نیسلے ہے جس نے اتنی زیادہ ایفرٹ کی ہے، جس نے پلانٹ لگایا ہے، جس نے ساری اس کی پیوریفیکیشن کی ہے پانی کی، وہ اتنا کچھ خرچہ کرنے کے باوجود اس کی ڈیمانڈ، اس کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی کیونکہ 2 نمبر پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر آ جائے گا. تو ٹریڈ مارک وہ صرف نیسلے ہی یوز کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں یوز کر سکتا. تو اگر کوئی اور یوز کرے گا تو اس سے کنزیومرز بھی دھوکہ کھا جائیں گے، اور جو انوینٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے، جینون پروڈیوسر ہے، اس کو بھی نقصان ہوگا. جغرافیکل انڈیکیٹر، جغرافیکل انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز کی لنک کو شو کرتا ہے جو کہ ایک جگہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے. مثلا آپ جغرافیکل انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی چیز کی پہچان بن جانا کسی جگہ کے ساتھ. تو آپ سنتے ہیں یہ پشاوری چپل، تو جیسے ہی کوئی پشاوری چپل کا نام لے گا فوراً آپ کو پشاوری چپل اور اس کی کوالٹیز، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا. باسمتی رائس آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، جیسے ہی کوئی نام لے گا باسمتی رائس فوراً آپ کو پاکستان کا نام ذہن میں آئے گا. اور جو رائس تو پاکستان میں بھی کافی جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن وہ والا رائس جو سیال کوٹ، گجرانوالہ، نارووال، حافظ آباد میں پروڈیوس ہوتا ہے اس کی یاد آپ کو آ جائے گی فوراً کہ یہ والا رائس
کہاں کا رائس ہے، کون سے والا رائس ہے، اس کی اسمیل کیسی ہوتی ہے، اس کا دانہ کیسا ہوتا ہے، اس کی کوکنگ کیسی ہوتی ہے، ساری کچھ. ملتانی سون حلوہ آپ نے سنا ہوا ہے، فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ملتانی سون حلوہ وہ کس طرح کا ہے، اور اس میں کس طرح کا ٹیسٹ ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو جغرافیکل انڈیکیٹرز کی بھی پروٹیکشن ملتی ہے. انڈسٹریل ڈیزائنز، یہ جو آئی سیز ہوتے ہیں، مثلا ٹی وی ہے، اس کا آئی سی انڈسٹریل سرکٹ، انٹیگریٹڈ سرکٹ، آئی سیز. تو انڈسٹریل ڈیزائن، کپڑے کی مشین کا جو کمپیوٹرائزڈ ہے اس کا ڈیزائن، یہ بھی پروٹیکٹڈ ہے. پیٹنٹس، یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں، مختلف کمپنیز مختلف پیٹنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں کہ کون سی دوائی، کون سا برانڈ، کون سی کمپنی نے بنانا ہے. اور اگر وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کسی خاص مرض کے لیے دوائی، تو اس کو پیٹنٹ مل جاتا ہے کہ یہ دوائی اب آپ ہی بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کمپنی نہیں بنا سکتی. لے آؤٹ ڈیزائنز، یہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. جو کوئی لے آؤٹ ہے، جیسے یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ کے ساتھ. تو یہ ساری 6 اسپیکٹس ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے، جو ٹرپس کے اندر ود ان انٹرنیشنل ٹریڈ کنٹیکسٹ وہ پروٹیکٹڈ ہے. جو ٹرپس ہے وہ کیا کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، ہم یہ چیزیں اس میں پڑھیں گے. تو ٹرپس کے آنے سے پہلے کیا ہے کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اس کی پروٹیکشن اینڈ انفورسمنٹ آف دیز رائٹس ویریڈ وائڈلی اراؤنڈ دی ورلڈ. یہ دنیا کے اندر اس کا بہت ویریشن تھی. جیسے انٹلیکچوئل پراپرٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوئی ان ٹریڈ، تو بہت سارے ملکوں میں اس کی وجہ سے ٹینشنز آئیں. انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز کے اندر بہت سارے ملکوں کے آپس کے تعلقات میں مسئلہ ہوا. تو مثلا جیسے میں نے کہا کہ آئی فون یا ایپل یا آئی پیڈ، اس کے اندر کوئی کاپی کرتا ہے تو امریکہ اور پاکستان میں اگر کرتا ہے تو امریکہ اور پاکستان کے اندر ٹینشنز آئیں گی. وہ کہیں کہ ہم نے آپ کو ایکسپورٹ کیا تو آپ نے اس کی کاپی بنا کے وہ بنانا شروع کر دیا اور کم پیسے کے اوپر. تو ان کا جو جینون پروڈکٹ ہے وہ ہماری جب 1.5 لاکھ کا آئی فون پاکستان کے اندر 20,000 کا 2 نمبر والا مل رہا ہوگا، تو 1.5 لاکھ والے کو کون پوچھے گا؟ یہ تو جب لینے کے بعد دیکھیں گے تو 2-4 دن کے بعد وہ کام ہی چھوڑ جائے گا، تو پھر مسئلہ ہوگا دونوں کے لیے. تو جو ٹرپس ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک منیمم لیول آف پروٹیکشن اسٹیبلش کرتا ہے، جو کہ ایچ گورنمنٹ ہیز ٹو گیو ٹو انٹلیکچوئل پراپرٹی آف فیلو WTO ممبرس. تو جو ٹرپس ہے وہ ایک منیمم پروٹیکشن کسی بھی پروڈکٹ کے لیے دیتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، جو کہ ہر WTO ممبر گورنمنٹ نے دوسرے ملکوں سے آنے والے پروڈکٹ کے اوپر پرووائڈ کرنی ہے. اور یہ ایک بیلنس بھی کریٹ کرتا ہے بٹوین لانگ ٹرم بینیفٹس اینڈ پاسبل شارٹ ٹرم کاسٹس ٹو دا سوسائٹی. تو اگر انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکٹ ہو جاتی ہے، سیف گارڈ ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا بہت لمبے چوڑے عرصے کے لیے فائدہ ہوگا. اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس ہوں گے. وہ کیا ہے؟ مثلا دوائی ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر پیٹنٹس ہوتے ہیں. تو اگر دوائی کو پروٹیکشن مل جائے تو کوئی 2 نمبر کمپنی 2 نمبر جیلی دوائی نہیں بنائے گی. تو جب جیلی دوائی نہیں ہوگی تو لوگوں کو جینون یا 1 نمبر دوائی استعمال کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اگر اسی طرح کی 2 نمبر کی دوائیاں مارکیٹ میں ہوتی ہوں گی، پائی جاتی ہوں گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ خرچہ بھی کریں گے اور بیماری کا علاج بھی دوائی لینے کے باوجود یا تو وہ بیماری اور بڑھے گی اور مسئلے کھڑے ہوں گے، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، خرچہ کرتے جائیں گے، دوائیاں کھاتے جائیں گے. تو یہ ہے لانگ ٹرم بینیفٹس. لیکن شارٹ ٹرم کاسٹ کون سی ہیں؟ شارٹ ٹرم کاسٹ یہ ہے کہ چونکہ ایک ہی کمپنی کے پاس وہ والی دوائی بنانے کا لائسنس ہے، پیٹنٹ ہے، تو اس کی شارٹیج تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتی ہے.
پوری دنیا کے اندر اگر ایک دوائی ایک کمپنی بنا رہی ہے، یا پاکستان میں ایک دوائی ایک کمپنی بنا رہی ہے، تو وہ پاکستان کی ڈیمانڈ کمپلیٹلی فلفل اگر نہیں بھی کر سکتی، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر شارٹیج ہوتی ہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا 2 نمبر دوائی آ جانے کی وجہ سے نقصان ہوگا. تو یہ ہے شارٹ ٹرم کاسٹ ٹو دا سوسائٹی. لیکن اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر آپ کو 1 نمبر جینون دوائی مل جاتی ہے تو اس کی ایک گولی کھانے سے آپ بڑے لمبے عرصے کے لیے وہ والی بیماری آپ کو نہیں لگے گی. لیکن اگر 2 نمبر 3 نمبر دوائیاں جیلی دوائیاں کھاتے رہیں گے تو بیچارے نہ آپ کام کر سکیں گے، نہ پڑھ سکیں گے، نہ آفس جا سکیں گے. 2 دن آرام آئے گا، پھر 2-4 دن بعد وہ دوائی بیماری آ جائے گی. تو اس کا یہ فائدہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کا. تو ٹرپس اور پروٹیکشن، ٹرپس کی وجہ سے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کو پروٹیکشن ملتی ہے، اس سے سوسائٹی کو لانگ ٹرم بینیفٹ ہوتا ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے ایک چیز بنائی ہے اور اس کو پتا ہے 10 سال تک یہ میرے نام پہ چلے گی، اور مجھے جو بندہ بھی، جو کمپنی اس کو ریپروڈیوس کرے گی، یا وہ جس کمپنی کو، جس فیکٹری کو کہے گا کہ آپ نے یہ بنانی ہے اور مارکیٹ کے اندر بیچنی ہے، تو ہر ایک یونٹ پہ اس کو رائلٹی ملتی ہے، اس کو اس کا شیئر ملتا رہے. تو وہ اس سے بڑھ کے کوئی اور نئی چیز بنانے کی طرف جائے گا کہ وہ اس کو اس کا اپنا ریوارڈ مل رہا ہے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کو پروٹیکشن ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ دی کریشن اینڈ انوویشن آر انکریج. تو اور کریشن آتی ہے اور انوویشن بڑھتی ہیں. اور یہ اس وقت ہے جب پیریڈ آف پروٹیکشن ایکسپائر ہو جاتا ہے. جب تک پروٹیکشن ہے اس وقت تک تو کوئی بندہ اس کو کاپی نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ ایکسپائر ہوتا ہے پروٹیکشن کا پیریڈ، تو پھر کیا ہوگا؟ جو پہلے والا بنانے والا ہے انوویٹر، وہ اسی چیز کے اندر کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروا کے دوبارہ مارکیٹ میں لے کے آئے گا. تو اس سے جو انوویشن ہے، کریشن ہے، وہ زیادہ ہوگی. ٹرپس کے اندر کون سے ایشوز کور ہوتے ہیں؟ اس کے اندر 5 میجر ایشوز کور ہوتے ہیں. یہ جو ٹرپس کا ایگریمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیسک پرنسپلز آف ٹریڈنگ سسٹم وہ کیسے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ پہلا ایشو ہے جو ٹرپس کور کرتا ہے کہ انٹرنیشنل انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کو جب ٹریڈ کے ساتھ لنک کرنے کے بعد ٹریڈ ہوگی، تو جو ٹریڈنگ پرنسپلز ہیں وہ ان کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کیسے پروٹیکٹ ہوں گے، اپلائی کیسے ہوں گے. ٹرپس یہ ساری چیزیں بتاتی ہے. آپ کو پتا ہے بیسک پرنسپلز آف ٹریڈنگ سسٹم وہ ہم نے پڑھے بھی ہیں کہ ٹریڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن اور باقی بھی چیزیں ہیں. وہ سارے پرنسپلز کیسے اس کے اوپر لاگو ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے تو اس کو میکسیمم یا ایڈیکویٹ سفیشینٹ پروٹیکشن کیسے دے سکتے ہیں. ہم اس انٹلیکچوئل پراپرٹی کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ٹرکس بتاتا ہے. اسی طرح یہ تیسرا ہے آپشن، ٹرپس یہ بھی بتاتا ہے کہ جو کنٹریز ہیں، جو ممبر کنٹریز ہیں، وہ ٹرپس کے یا انٹلیکچوئل پراپرٹی کے پروٹیکشن کو کیسے انفورس کریں گے اپنے ملکوں کے اندر. اور اگر چوتھا جو ایشو ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو انٹلیکچوئل پراپرٹی امنگ WTO ممبرز. اور آخری ایشو یہ ہے اسپیشل ٹرانزیشنل ارینجمنٹس،
during the period when the new system is being introduced. تو کسی بھی ملک کے اندر اگر یہ والا سسٹم انٹروڈیوس ہو رہا ہے اور یہ 1995 میں جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ چونکہ ہم یہ نئے سسٹم میں جا رہے ہیں تو اس دوران میں ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ 5 ایشوز ہیں جو ٹرپس کور کرتا ہے. تو ایک تو 5 میجر ایشوز ہیں، لیکن ایک نیا پرابلم یہ ریسنٹلی جو 1995 کے بعد ویسے آیا تھا کہ دوائیوں کو کیسے ہم نے اویلیبل کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب پیٹنٹ مل جاتا ہے ایک کمپنی کو تو اس کے علاوہ کوئی اور کمپنی وہ والی دوائی نہیں بنا سکتی. تو پھر دوائیوں کو کیسے ہم نے اویلیبل اس کی سپلائی کو کیسے انشور کرنا ہے، خاص طور پہ یہ جو وہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں یا ایڈز کے ریلیٹڈ ڈرگز ہیں. تو وہ فرض آپ کو پتا پاکستان میں ایڈز یا ایچ آئی وی کے اوپر کوئی دوائی بنانے والی کمپنی نہیں ہوگی. تو یہ ورلڈ کے اندر کسی اگر ایک کمپنی نے ابھی آپ کے سامنے ہے کرونا کے اوپر بہت ساری کمپنیز لگی ہوئی ہیں ویکسین بنانے کے اوپر. تو جو کمپنی پہلے بنا لے گی اور جس کی ویکسین سکسیسفل ہو جائے گی تو اس کو پھر پیٹنٹ ملے گا کہ آپ ہی یہ والی ویکسین بنا سکتی ہیں اور کوئی کمپنی نہیں بنا سکتی. اور اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ہم ابھی آگے چل کے پڑھیں گے. ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے دوران میں وہ والی ویکسین صرف وہی کمپنی بنائے گی جس کو پیٹنٹ ملے گا اور وہ اس پیٹنٹ کو رجسٹر کروائے گی WTO کے پاس. 2001 میں WTO منسٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ٹرپس ایگریمنٹ ہے اٹ شوڈ ناٹ اپلائی اور پریونٹ ممبرز فرام ٹیکنگ میئرز ٹو پروٹیکٹ پبلک ہیلتھ. تو پبلک ہیلتھ کی پروٹیکشن کے لیے اگر ممبرز کوئی کام کرتے ہیں تو ٹرپس شوڈ ناٹ پریونٹ دیم. تو اس طرح کے میئرز لینے کے لیے وہ اگر کوئی دوائی خود بھی بنا لیتے ہیں پیٹنٹ کو فالو کیے بغیر تو چونکہ پبلک ہیلتھ کی پروٹیکشن کا مسئلہ ہے، لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے، تو 2001 میں یہ منسٹرز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو ٹرپس ہے یا WTO ہے اس کو اس حوالے سے کوئی سٹیپس نہیں لینے چاہیے. خاص طور پہ کنٹریز کین پروڈیوس میڈیسنز ان سچ کیسز. تو اس پروویژن کی وجہ سے جو پرابلم ہے وہ اتنا زیادہ وہ بہت بڑے حد تک یا بہت بڑے لیول تک حل نہیں ہو سکا کیونکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے پاس تو وہ کیپیسٹی ہی نہیں تھی وہ والی دوائی بنانے کی. تو صرف وہی لوگوں نے اس سے بینیفٹ لیا جو وہ دوائی بنانے کی کیپیسٹی رکھتے تھے. اب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے پاس تو سادہ دوائی گولی بنانے کا وہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو جو بڑی یا جو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے ماس لیول پروڈکشن والی دوائیاں ہیں ان کو بنانے کے لیے ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں تھی. تو جو پرابلم ہے وہ اتنے بڑے لیول تک حل نہیں ہوا، بس کچھ حد تک وہ حل ہوا تو باقی پھر مسئلہ یہ اسی طرح سے چلتا رہا. ستمبر 2003 میں کینکن کی میٹنگ سے پہلے ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز could also import such compulsory licensed medicines. تو 2003 میں کینکن کی میٹنگ سے پہلے یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ کمپلسری لائسنسڈ میڈیسنز امپورٹ کر سکتے ہیں. اب کمپلسری لائسنس میڈیسن کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ کوئی کمپنی اگر اس نے اپنی والی دوائی کسی اور کو اس نے بنانے کی اجازت دینی ہے تو اس سے زبردستی لائسنس لے کے آپ وہ دوائی بنا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہوتا بھی ہے کمپلسری لائسنسنگ یعنی زبردستی آپ نے ان سے لائسنس اس کو لے کے دینا ہے، تو اگر یہ ہوا بھی تو دیر شوڈ بی اسٹرکٹ کنڈیشنز ٹو اوائڈ امپورٹس آف سچ میڈیسنز ایلس ویئر. تو اس کی امپورٹ اب یہ نہیں کہ پاکستان نے کمپلسری لائسنس ایک دوائی کا بنایا اپنے لیے تو
بنانے کے بعد یہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. تو جو حالیہ حالات ہیں کرنٹ سچویشن it is feared that the rules and regulation for those imports are so strict and regulated that the end result may be that a large number of poor people may still not have access to life saving medicines. تو جو آج کل کے حالات ہیں اس میں ابھی بھی یہ خطرہ ہے کہ بہت ساری آبادی لوگوں کی ان کے پاس ابھی بھی جو لائف سیونگ ڈرگس کی ایکسیس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان جو بہت سارے ملک ہیں ان کے پاس وہ والا انفراسٹرکچر نہیں ہے دوائیاں بنانے کا. تو مسئلہ پھر بھی تھوڑا بہت یہ رہے گا.